بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا بے انتہا اجر و ثواب۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالی انسان کو اس بات کی مشق کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات خواہش اصل نہیں بلکہ حکم خداوندی اصل ہے۔ وہی چیزیں جو روزے سے قبل حلال ہوتی ہیں، مثلا اپنی محنت سے حاصل کردہ حلال مال اور اپنی مطبوعہ حلال بیوی، لیکن روزے کی نیت کرتے ہی یہ دونوں حلال چیزیں روزے دار پر حرام قرار پاتی ہیں، اور روزے دار بخوشی روزہ رکھ کر حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم کب کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا خلوص اور اطاعت وہ انقیاد ہے، اعلیٰ کیفیت ہے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی اور بغیر بتائے مطلع نہیں ہو سکتا، اور یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی عادت پڑ جائے گی، تو انسان روزے سے ہو یا نہ ہو بہرحال اس کام سے بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ اسی بنا پر حدیث قدسی میں روزے کی عبادت کا خصوصی درجہ بتایا گیا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے انسانوں سے یہ مشق کرا رہا ہے کہ ہماری خواہش اصل نہیں، کھانا پینا اور اس کے علاوہ جتنی بھی خواہشات ہیں حلال خواہشات، اور نکاح کردہ بیوی سے ہم بستری کرنا یہ اصل نہیں، خواہشات اصل نہیں بلکہ حکم خداوندی اصل ہے، یعنی اللہ کا حکم اصل ہے۔ روزہ اصل چیز ہے، خواہش اس کے بعد آتی ہے۔ جب روزہ آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو مٹانا ہی پڑے گا، اپنی خواہش کو مٹانا ہی پڑے گا۔ اور یہی چیزیں کھانا پینا اور حلال چیزیں روزے کے بغیر ہمارے اوپر حلال بھی جب روزہ آدمی رکھ لیتا ہے تو اس وقت کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتے، پانی پینا بھی کیا ہے حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں ہے۔ مطبوعہ بیوی سے قریب جانا بھی حرام ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا ضرور ہے۔ اور بندہ بھی روزے کی حالت میں بخوشی کیا ہے ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے۔ آنے سے بچنے کو اللہ نے کہا تو بچ رہا ہے، پینے سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کو کہا، پینے سے کیا ہے بچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کو کہا، ان تمام چیزوں سے کیا ہے بچ رہا ہے۔ یہی حکم خداوندی ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل عبادت ہے، اصل اطاعت ہے۔ حدیث قدسی میں روزے کا اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس تحدید سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے اللہ کے لیے، یعنی میرے مطلب اللہ کے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے
کے افطار کے وقت دوسرے پروردگار عالم سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے اور نہ گالی گلوچ کرے۔ جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میرے روزے دار شخص ہوں۔ محترم دوستوں، اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر 10 نیکیوں سے 10 اجر سے 700 گنا تک کیا ہے اس کے نیک کام کا عمل اجر میں کیا ہے بڑھا دیتا ہے۔ لیکن جب روزے کا موقع آیا، روزے کا ثواب کا موقع آیا، اجر کا موقع آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، روزہ کیا ہے میرے لیے ہے، روزہ میرے واسطے رکھ رہا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، تو میں روزے کے بدلے میں، روزے کے اجر میں، روزے کے بدلے میں میں خود کیا ہے اس کا ذمہ دار ہوں، میں خود اس کا کیا ہے بدلہ مرحمت کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر تو اس کے بارے میں نہیں بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں آدمی اپنی پوری خواہشات سے بچتا ہے، کھانے سے، پینے سے، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے بچتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کے منہ سے آنے والی بو کو، یعنی بعض کو یعنی بدبو بھی نکلتی، بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ فرمایا۔ مشک کو جتنا کیا ہے امپورٹنٹ ہمیں سمجھتے ہیں، اس کی بو کو سننے میں لذت حاصل کرتے ہیں اور اس کو ہمیں چاہتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو یعنی بعض خشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور روزہ ایسی چیز ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے کیا ہے انسان بچنے کے لیے ڈھال کے جیسا استعمال ہونے والی چیز روزہ ہے۔ جس طرح جنگ میں گیا ہوا آدمی سامنے والے تیروں سے بچنے کے لیے ڈھال کیا ہے سامنے رکھ کر اپنے جان کی بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ بہت مفید چیز ہے۔ اور روزے کی حالت میں اپنی زبان سے کیا ہے بری بات نہ نکالے، چاہے جھوٹ ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے تہمت ہو، یا ایک دوسرے کے بارے میں کیا ہے جو بھی ناجائز چیز ہو، ایسی چیزوں سے پرہیز کرے روزے کی حالت میں۔ اور گالی گلوچ بھی کیا ہے نہ دے، اس لیے کہ گالی دینے کی وجہ سے کہ گناہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ گالی دینے کے وقت میں اپنی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اور اس سے ایک بدبو نکلتی ہے، جس کی وجہ سے آس پاس بیٹھے ہوئے فرشتے بھی رحمت کے وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں روزے دار کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ صرف روزے کے ساتھ خاص نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سارے سال دن اور رات ہر وقت یہی فکر سوار ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو ہمارے پروردگار محسن حقیقی کی مرضی کے خلاف ہو۔ اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے، جس کے حصول کے لیے روزے کی عبادت فرض کی جاتی ہے۔ محترم حضرات، جو چیزیں اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو،
غیبت سے، جھوٹ سے، تہمت سے اور بری بات اپنی زبان نکالنے سے کیا ہے پرہیز کرو، گالی گلوچ کرنے سے پرہیز کرو۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں صرف رمضان کے حد تک نہیں، روزے کی حالت میں کیا ہے یہ چیزیں نہیں کرنا۔ پھر روزہ اگر کیا ہے افطار کے بعد روزہ ہو جاتا ہے، روزہ مکمل ہو گیا یا روزے کا مہینہ مکمل ہو گیا، رمضان کے بعد کیا ہے پھر ہمیں جھوٹ بول سکتے ہیں، غیبت کر سکتے ہیں اور ہمیں گالی گلوچ دے سکتے ہیں نہیں، بلکہ ہر وقت بھی کیا ہے ناجائز ہے اور اس سے کیا ہے ہمیں ضرور بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ فرمایا، اللہ کا ڈر فرمایا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ انسان ہر گناہ سے آسانی سے بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت تک پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزہ رکھا کرو اس لیے کہ وہ بے مثال عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ صحابی اگر پوچھنے لگے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے، پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دیجیے، ایسا کام بتا دیجیے جس کو کرنے سے مجھے جنت تک پہنچا دے، وہ عمل کروں تو وہ عمل مجھے کیا ہے جنت تک پہنچا دے، ایسا عمل ایسا کام مجھے کیا ہے بتا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزہ رکھا کرو، جنت تک پہنچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ روزہ رکھ لے، اس لیے کہ وہ بے مثال عمل ہے، بے مثال عمل ہے، اس لیے کیا ہے ہمیں روزہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزے کی کیا ہے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری امت مسلمہ پر کیا ہے فرض کیا، پورے مہینے کے روزے ہمارے اوپر کیا ہے فرض ہے۔ اگر روزہ تندرستی ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود اگر ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، گویا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کے بارے میں پوچھے گا میں تجھے تندرستی دیا تھا، صحت مندی دیا تھا اور طبیعت میں کیا ہے نشاط دیا تھا، چست دیا تھا، پھر بھی تو کیوں روزہ چھوڑا؟ روزہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت کیا جواب دے سکتی بولو؟ کیا بھی ہمارے پاس کیا ہے جواب نہیں ہوگا۔ اسی لیے اب تک کیا ہے جو روزہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ وہ مکمل کیا ہے مہینے کے روزہ مکمل کر لے، اور جو اب تک کیا ہے روزہ نہیں رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے باقیہ جتنے روزے ہیں ان روزوں کو مکمل کرے، اور رمضان کے بعد جو چھوٹ گئے ہیں ہمارے روزے ان کی قضا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی حالت میں جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو چیزیں کرنا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور نوافل کی کثرت، یہ پورے اعمال کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔